مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر، لیکن ایمان، یقین اور توکل یہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں طاعون پھیل جائے، طاعون کی بیماری، تو حضور نے فرمایا جو اس علاقے کے اندر موجود ہوں، جس علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہے، جو اس علاقے کے اندر موجود ہوں، حضور نے فرمایا فلا تخرجوا منہا، انہیں چاہیے کہ وہ اس علاقے سے نکل کر باہر نہ جائے، اور جو باہر ہیں اس علاقے سے دوسرے شہروں میں ہیں، حضور نے فرمایا انہیں چاہیے کہ فلا تدخلوا، کہ وہ اس طاعون زدہ شہر میں وہ داخل نہ ہو، یعنی اندر والے باہر نہ نکلیں اور باہر والے اندر نہ داخل ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر ہے نا۔ اور دیکھیں یہ جو وائرس پھیلا تو آپ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ یا اخبارات پہ ایک لفظ سنتے ہیں، جی مشتبہ مریضوں کے لیے ہم نے کرنطینیہ بنا دیا ہے، ہم نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو عام آبادی سے الگ تھلگ ہوتی ہے۔ جس بندے کے بارے میں شک پڑ جائے کہ اس کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس کو اس علیحدہ جگہ میں رکھا جاتا ہے، نہ وہاں کوئی آئے گا نہ وہاں کوئی جائے گا، علیحدہ، الگ تھلگ۔ کیوں؟ چونکہ میڈیکل نے آج یہ نتیجہ نکالا کہ اس مریض کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ حضور نے آج سے 1450 سال پہلے اس بیماری سے بچنے کا حضور نے ایک طریقہ اپنے غلاموں کو بتا دیا ہے کہ سائنس آج کہہ رہی ہے ان کو علیحدہ رکھو، علیحدہ رکھو، حضور نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب کسی جگہ میں یہ طاعون کا وائرس پھیل جائے وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اندر نہ داخل ہو۔ تو اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رہ گئی بیماریاں اور وائرس ان کے سامنے اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے سنا بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے جی کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے اس بیماری کو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں لیکن توکل اللہ پہ رکھیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ سنیں۔ شام کے علاقے میں، شام ابھی اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عمر نے انہیں لشکر دے کر شام بھیجا، آپ جا کے جہاد کریں۔ حضرت ابو عبیدہ جہاد کر رہے ہیں، دشمن کے حملے تیز ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا مسلمانوں کے کیپٹل دارالخلافہ مدینہ منورہ میں، اور کہا کہ ہماری فوج تھوڑی ہے، ہمیں کمک کی ضرورت ہے، ہمیں مدد چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی آرمی کا اور اپنے مجاہدوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضرت عمر نے اور فوج کو تیار کیا اور خود ان کی قیادت کرتے ہوئے آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ادھر شام کے حالات کیا تھے کہ جس شہر میں جہاد ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، اس شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ بیماری پھیلی کہ حضور کے کئی صحابہ اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شام کے ملک میں کئی صحابہ کے مزارات ہیں۔ یہ وہی مزارات ہیں کہ جو حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں گئے تھے، طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور صحابہ اس کا شکار ہو گئے تھے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی تقدیر سے۔ اب حضرت فاروق اعظم جب شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے، اور یہ بات چلی کہ وہاں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے مشاورت کی، مشورہ مانگا، اس لیے کہ مشاورت کرنا، مشورہ مانگنا یہ حضور کی بھی سنت ہے۔ جب مشورہ مانگا حضرت فاروق اعظم نے تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے۔
دو الگ الگ مشورے بن گئے، الگ الگ اوپینین اور رائیں الگ الگ قائم ہو گئیں۔ کچھ صحابہ کہنے لگے جو ذرا جوش والے تھے، وہ کہنے لگے امیر المؤمنین ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جائیں گے اس طاعون زدہ علاقے میں جا کے جہاد کریں گے، ہم نہیں ڈرتے موت سے، ہمیں جانا چاہیے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور کئی صحابہ جو ہیں شہید بھی ہو چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے، اللہ اسے شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں امیر المؤمنین ہمیں نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر سے کام لینا چاہیے اور واپس ہمیں مدینہ جانا چاہیے، پھر جب یہ وبا ختم ہوگی ہم پھر واپس آئیں گے۔ اب حضرت فاروق اعظم پہ بات آ گئی، کچھ کہتے ہیں جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ اب فیصلہ حضرت فاروق اعظم نے کرنا تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے جو فیصلہ کیا وہ سنیں۔ آپ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہم اس طاعون زدہ علاقے میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا تو جو حضرت ابو عبیدہ تھے اس فوج کے کمانڈر ان چیف وہ جوش میں آ گئے اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین فرارم من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں، نہ جائیں، ہمارے ساتھ آ کے جہاد کریں طاعون کے علاقے میں۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو کہا کہ اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بات کرتا تو پھر تو میرے ذہن میں آتا تھا آپ کو میرے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ تو جانتے ہیں میرے اندر کس قدر دینی غیرت موجود ہے، میرے اندر کس قدر خوف خدا اور محبت رسول موجود ہے، دین کے ساتھ میری جو کمٹمنٹ ہے، جو جذبہ ہے وہ آپ سے ڈکا چھپا نہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور پھر جو حضرت عمر نے جواب دیا وہ سنیں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو عبیدہ نے کیا کہا تھا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ ذرا غور کریں ان جملوں کے اوپر کہ یہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ ادھر اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ ہیں وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، اور جو اس علاقے کے باہر کا علاقہ ہے وہاں اللہ کی تقدیر یہ ہے، وہاں یہ بیماری نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں اللہ کی تقدیر کو چھوڑ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے کہا نا قالین اٹھا دو، تو بعض نے کہا قالین اٹھانے سے ہم نہیں مریں گے، تو بھائی یہ مرنے کی بات نہیں، اسباب اختیار کرنے کی بات ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے اسباب اختیار کرو، لیکن توکل اسباب پہ نہیں کرنا، توکل مسبب الاسباب پہ کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو، اور جب توکل اللہ کی ذات پہ کرو گے اور جتنا مضبوط تمہارا توکل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ اجر بھی عطا فرما دے گا۔